اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. آپ نے ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی. یہ ہمارے لیے بہت حساس معاملہ ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. ہر ایک کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے. جسٹ اسے ابارنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. تربیت فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی ہاف صاحب، اس میں جو اس کی ضرورت کے حوالے سے ہے بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں چند ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے چند ایک حقیقتیں میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ بھی اس ایریے سے ہیں اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے انشاءاللہ. اس میں فرسٹ آف آل اپنے گھر سے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں. میں اپنے گھر سے یہ مثال دیتا ہوں کہ میرے 3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ان سکول سے پڑھے ہیں. جو ایک میرا بھائی 4 کلاس تک، ایک 8 کلاس تک، تیسرا میرا بھائی جو وہ 9 کلاس تک ان سکولز میں پڑھا ہے. اور ان کا کہہ لیں کہ تعلیمی حالت ان کی اس طرح سے تھی کہ وہ بچے اوپر سے اردو دیکھ کے پڑھنے سے بھی قاصر تھے. انگلش تو دور کی بات، اوپر سے دیکھ کے اردو تک ان کو پڑھنا نہیں آتی تھی. اور 9 کلاس تک وہ جا چکے ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں. اور بالکل نان سٹاپ 8ویں کلاس تک بچوں کو بالکل پاس کر دیا جاتا ہے. اور وہ بیچارہ جب 9ویں کلاس تک جاتا ہے، حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ اوپر سے دیکھ کے اردو تک نہیں پڑھ سکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے آبزرو کیا ہے اپنے ایریے میں، تقریباً میرے خیال میں 50 to 60% بچے جو ہیں وہ 9ویں کلاس سے جا کر اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ 9th کلاس اور 10th کلاس کے جو بچے کے ایگزام ہیں وہ بورڈ کے ہوتے ہیں. بورڈ کے ایگزام دینا ہے بچہ جس کو 8 کلاس تک بالکل نان سٹاپ کسی قسم کی رکاوٹ ہی نہ آئی ہو، نان سٹاپ وہ بالکل بغیر محنت کے پاس ہوتا رہا ہے. اور جب 9-10 میں جا کے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کو اس چیز عذاب نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے کافی زیادہ تقریباً بچے جو ہے وہ اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تقریباً ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں، جو یوتھ ہے، 50% یوتھ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ نشے کی نظر ہو چکی ہے. اور 50% بچے جو ہے نا وہ گروپوں کی نظر ہو چکے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس کو آپ مانیں گے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو تقریباً میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی بااثر باشعور لوگ ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، وہ ایگری کریں گے اس بات کو، وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہماری یوتھ کا مستقبل کیا ہے. ہماری یوتھ جو ہے الحمدللہ پاکستان میں 70% جو ہے وہ نوجوان طبقہ ہے. اور ہماری یوتھ تو الحمدللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. کافی ورلڈ وائڈ بھی ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ سر بالکل میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کو بچے کمزور ہیں، کوئی نالائق ہیں. نہیں، اللہ کا ان کے اوپر بڑا خاص فضل ہے، مالک کا ان کے اوپر خاص فضل ہے. لیکن کچھ چیزوں کی کمی ہے. تربیت کی سکلز کو پالش کرنا، یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ایریے میں ان چیزوں کی کمی موجود ہے. اس چیز حقیقت کو آپ کو ماننا پڑے گا. اب ہمارا موسٹلی بچے جو ہیں وہ میرے خیال میں گریجویشن تک جا ہی نہیں سکتے. اگر خوش قسمتی کے ساتھ اگر کوئی بچہ گریجویشن کر لیتا ہے، وہ بچہ گریجویشن کے بعد جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کسی شہر کے بچے کے ساتھ جو کسی سٹی سے یا کسی اچھے اسکول سے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے کی سکلز لیول اس طرح کے پالش نہیں ہوئے جس طرح سے ایک شہر کے بچے کے جو ہے نا وہ سکلز پالش ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کا بہت لمبا گیپ ہے. انہی چیزوں کو ہم نے کور کرنے کے لیے تربیت فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ اس سمجھ لے کہ اس کا شروعات کی ہے اور اس کی ضرورت محسوس کی ہے. یعنی بچوں کی گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی سکلز کو پالش کرنا ہے آپ نے. بالکل انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے تربیت فاؤنڈیشن کے مقاصد پہ روشنی ڈالی. پاکستان زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد.